کوئی نہیں ہے، لاچار ہے، بے بس ہے، لیکن رکشہ چلانے کے لیے پیچھے کھڑے ہیں وہ آدمی، تو وہی کام کر لیں۔ آگے بتا دو۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ، آج یہ ہمارا ہے 4تھ ولاگ۔ تو ابھی ہم فی الحال شروعات تو ہے میتھ سے کر رہے ہیں، پہلی گھنٹی ہماری۔ اب یہ سب بتائیں یہ کون سا حساب ہے؟ یہ ہمارے گلفراز بھائی نے بنایا ہے، اب چیک کریں گے مفتی صاحب، پتہ چلے گا صحیح ہوا ہے نہیں ہے۔ اور بھائی صاحب مجھے تو یہ پہاڑی سولے بھی یاد نہیں ہے، تو بھول گیا تھا میں، حضرت نے کہا کہ یاد کر لینا، تو وہ یاد کر رہا تھا میں ابھی۔ اور ہمارے گلفراز بھائی ادھر سگا لگاتے ہوئے ماشاء اللہ سے یہ میری کتابیں ہیں۔ اوکے، بہت محنت کرتا ہے، بہت محنت کرتا ہے۔ کہاں کرو گے اتنا محنت کر کے بھیا؟ روز درسہ لگاتے ہیں، روز درسہ لگاتے ہیں اکیلے بیچارہ۔ یہ اور بات ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم لگاتے ہیں، ہم جھاڑو وغیرہ لگاتے ہیں نا بھائی۔ یہ ہمارے شان بھائی اعدادیہ میں پڑھتے ہیں، بہت محنتی ہے ماشاء اللہ سے، سارے کام روزانہ ختم کر کے لاتے ہیں ہم وقت، جتنے بھی حضرت دیتے ہیں۔ اعدادیہ اولا ثانیہ میں تو لکھنے کے کام ہوتے ہیں بہت زیادہ، تو حضرت ماشاء اللہ سے روز املا کیا بناتے ہیں، اسیلہ۔ ابھی جوش ہے، ابھی دوستو یہ میرا عبداللہ بھائی ہے، اس کی بہت پیاری آواز ہے ماشاء اللہ سے، سنیں آپ نعت ان کی زبان سے، ارشاد۔ زہرا کے بابا سنے التجا، مدینہ بلا لیجیے، کہیں مر نہ جائے غلام آپ کا، مدینہ بلا لیجیے۔ ستاتی ہے مجھ کو، رلاتی ہے مجھ کو، یہ دنیا بہت آزماتی ہے مجھ کو، ستاتی ہے مجھ کو، رلاتی ہے مجھ کو، یہ دنیا بہت آزماتی ہے مجھ کو۔ ہوں دنیا کی باتوں سے ٹوٹا ہوا، مدینہ بلا لیجیے، آقا زہرا کہ بابا سنے التجا، مدینہ بلا لیجیے۔ بڑی بے کسی ہے، بڑی بے قراری، نہ کٹ جائے آقا یوں ہی عمر ساری۔ بڑی بے کسی ہے، بڑی بے قراری، نہ کٹ جائے آقا یوں ہی عمر ساری۔ کہاں زندگانی کا کچھ ہے پتہ، مدینہ بلا لیجیے، آقا زہرا کے بابا سنے التجا، مدینہ بلا لیجیے۔ گائز یہ وہی شخص ہے جس کی نعت آپ نے ابھی سنی، یہ 5 سال پہلے کے ہیں، اتنی پیاری آواز تھی ماشاء اللہ سے، یوٹیوب پر چھائے ہوئے تھے، ابھی بھی چھائے ہوئے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، عبداللہ بھائی اب جوان ہو گئے۔ اور یہ ہمارے ہیں غلام غوث بھائی، غلام غوث بھائی آج اپنی طرف سے سب کو ناشتہ کرائیں گے، یوں لے جا رہے ہیں ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بھائی نے وعدہ کرا ہے، امامت کرتے ہیں بھائی، پیسے بہت ہیں ماشاء اللہ سے، آپ کو تو بھائی پتہ ہی ہوگا، امامت کے بہت پیسے دیتے ہیں، تنخواہ بہت زیادہ، یوپی بالخصوص ہمارے یہاں سنبھل میں 3-4 ہزار تو ہے ہی ماشاء اللہ سے، بہت زیادہ ہے۔ کمینے میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، پھانسی پر چڑھا دوں گا تجھے۔ یہ کیا کہتے ہیں، سویٹر وغیرہ لینا ہے ہمارے چودھری سرائے کے بیجے روڈ میں آ جائیں، یہ شام تک انشاءاللہ رہیں گے، دکانیں لگی رہے گی یہاں پہ۔ یہ جو رکشہ پیچھے بیٹھ کے جو چلا رہے ہیں وہ تو ہے نا، وہ کیوں نہ کام کر لیتے، اپنی والدہ کو کام کر کے کھلا دیتے۔ بتاؤ، کوئی نہیں ہے، لاچار ہے، بے بس ہے، لیکن رکشہ چلانے کے لیے پیچھے کھڑے ہیں وہ آدمی، تو وہی کام کر لیں۔ آگے بتا دو۔
بلال بھائی آپ جا رہے ہیں ناشتہ کر لیتے یار. نہیں شکریہ. ناشتہ کر لو. نہیں کر لیجیے ناشتہ کر لیجیے. شکریہ. کر لو چلو بڑے خان. چلو ٹھیک ہے پھر. بھول نہیں سکتے بہت پیارا سا جگہ بنا دیا ہے الحمدللہ ماشاء اللہ سے. اور یہ اس میں جھنڈا نہیں لگا ہے یار, لگائیں گے کبھی نہ کبھی. یہ ہماری مسجد, کیا نام ہے اس مسجد کا؟ مسجد کا نام ہاں کیا نام ہے مسجد کا؟ نام نہیں پتا مسجد کا. جی جب ادھر پڑھتے تھے طالب علمی کے دور میں تھے تب اس مسجد میں امامت کرتے تھے. اب وہ مفتی ہیں. او واللہ تم وہ فقط کو کھلا کے مانیں گے آج ہم. لگا دو بھائی 4 پلیٹیں. بہت صفائی کے ساتھ زبردست طریقے سے. یہ اور اچار ماشاء اللہ سے. یہ والی بھی اچار. یہ ہے پیاز. پیاز کھانا نہیں چاہیے ویسے مکروہ ہے. کبھی کبھی مزہ آتا ہے چھولے بھٹورے کے ساتھ. اس میں تمہارے اسکرین میں ایک ویڈیو آئی تھی حضرت علی کا فرمان, کیا تھا ہٹا دیا. آج جو ہم نے حدیث پڑھی ہے اگر آپ سن لیں گے تو آپ کو یقین ہوگا کہ صحابہ کرام کو اور تابعین کو بھی اللہ کے نبی سے کتنی محبت تھی. مطلب ایک چھوٹی سی بات بھی اگر اللہ کے نبی کے شان کے خلاف ہو جائے تو انہیں سننا گوارا نہیں. تو یہ ان لوگوں کے لیے سبق ہوگا جو کچھ بھی بول دیتے ہیں ہمارے نبی کو, ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور بھائی وغیرہ جو بھی بولتے ہیں, بڑے بھائی گاؤں کا چودھری جو بھی بولتے ہیں. ایک حدیث ہے یہاں حضرت ابن شہاب سے مروی ہے جو تابعی میں سے ہیں اور آپ کا نام محمد ہے, کنیت ابو بکر ہے اور ابن شہاب بھی. تو ان سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ عصر کی نماز جو ہے تاخیر سے پڑھی. تو حضرت عروہ نے دیکھا تو کہا کہ جب علیہ السلام تشریف لے آئے یعنی آسمان سے اترے اور اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھی. فصلی امام رسول اللہ نے اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کی, انہوں نے ایسا لفظ نہیں استعمال کیا بلکہ کہا کہ اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھی, یہ لفظ استعمال کیا. تو حضرت عمر نے کہا کہ اعلم ما تقول بعروۃ, کہ سوچ لو سمجھ لو کیا کہہ رہے ہو تم کہ اللہ کے نبی کی امامت جبرائیل علیہ السلام کیسے کر سکتے ہیں جبکہ اللہ نے فرمایا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, کہ اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. تو جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی تو امام الانبیاء ہے اور امام الملائکہ بھی ہیں, تو ان کے سامنے حضرت جبرائیل علیہ السلام امامت کیسے کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ بات میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ میں نے کئی اور صحابہ کرام سے بھی سنا ہے کہ سمیت بشیر بن ابی مسعود, میں نے بشیر بن ابو مسعود سے سنا ہے اور حضرت بشیر نے ان کے والد سے سنا ہے ابو مسعود سے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام اترے اور انہوں نے فامنی فصلیت معہ, میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی, 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 میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی. اللہ کے نبی نے اس طرح 5 مرتبہ کہا اور وہ اپنی انگلیوں پر نمازوں کو گنتے رہے. لیکن یہاں جو ہے انگلیوں نمازوں کو نہیں گنا ہے, کون کون سی نمازیں انہوں نے پڑھائی, 5 نمازیں پڑھائی, لیکن ان کی تفصیل میں گئے نہیں. حضرت عروہ بن زبیر یہ صحابی ہیں اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے ہیں, حضرت اسماء کے فرزند. تو یہ صحابی رسول ہیں, اگرچہ ان کی بات خود ہی ایک سند ہے لیکن پھر بھی انہوں نے سند کے ساتھ بات کو بیان کی تاکہ سامنے والے کو یقین ہو جائے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کو ان کی بات پر شک نہیں تھا لیکن اس بات پر ان کو شک تھا کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کی امامت کیسے کر سکتے ہیں. یہ ایک عملی تبلیغ ہے, بس اللہ کا یہ فرمان تھا کہ میرے نبی کو تم اس طرح کر کے دکھاؤ اور انہوں نے اللہ کے فرمان پر عمل کیا. ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی کی امامت کی. تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ مطلب حضرت عمر بن عبدالعزیز کو یہ گوارا نہیں کہ جبرائیل علیہ السلام ہمارے نبی کی امامت کا شبد جو انہوں نے بولا تو انہیں کہیں نہ کہیں گستاخی جیسا لگا. تو انہوں نے کہا کہ اعلم ما تقول بعروۃ, سوچ لیجئے, سمجھ لیجئے, جان لیجئے آپ کیا کہہ رہے ہیں. تو آج جو لوگ بے سوچے سمجھے ہی کچھ بھی بول دیتے ہیں, نبی کو اپنی طرف بھائی کہتے ہیں, بڑے بھائی کہتے ہیں, گاؤں کا چودھری کہتے ہیں, اس طرح کا الفاظ استعمال کرتے ہیں, تو ان کا کیا ہوگا بتائیں.